السلام علیکم دوستو، انتہائی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ برادر اسلامی ملک ترکی نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو نہ صرف بے نقاب کیا ہے بلکہ انہیں پکڑ بھی لیا ہے۔ 15 جاسوسوں پر مشتمل موساد کا یہ نیٹ ورک ترکی میں کیا کر رہا تھا، اس کے کیا مقاصد تھے اور اسے کس طرح بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی اور کون سے ممالک میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، یہ سب شیئر کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس ویڈیو پر 1000 لائک ہوں گے اور 1000 شیئر۔ تو دیکھتے ہیں کون کون یہ ہدف پورا کرنے میں میرا ساتھ دیتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ تو دوستو، اسرائیل ایک بار پھر پکڑا گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تخریب کاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ کافی لوگ حیران ہوں گے کہ ترکی میں اسرائیلی جاسوس، جبکہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ کافی گہرے تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ تو حیران نہ ہوں، کیونکہ اسرائیل نے تو امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک کو بھی نہیں بخشا، تو ترکی کس کھیت کی مولی ہے؟ اس پر آخر میں مزید شیئر کروں گا۔ فی الحال یہ دیکھ لیں کہ ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا نیوز میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ترکی کی خفیہ انٹیلیجنس سروس MIT کی 200 سے زائد اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے اسرائیلی ایجنسی موساد کا 15 رکنی نیٹ ورک بے نقاب کر دیا ہے۔ موساد کے جاسوسوں پر مشتمل یہ نیٹ ورک 5 گروپوں پر مشتمل تھا، یعنی ہر گروپ میں 3 اسرائیلی جاسوس تھے اور ہر گروپ کے آبجیکٹیوز الگ الگ تھے۔ ٹرکش انٹیلیجنس ادارے MIT نے اس نیٹ ورک کو 1 سال تک مانیٹر کیا اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی، اور جب تمام جاسوس بشمول گروپ لیڈرز کے پہچان لیے گئے تو انہیں ان کے مہروں کے ساتھ 7 اکتوبر کو ایک طویل اور پیچیدہ آپریشن، جو کہ ترکی کے 4 مختلف صوبوں میں ایک ہی وقت کیا گیا تھا، اس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ترک حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی معلومات کے مطابق یہ جاسوس ترک یونیورسٹیز میں پڑھنے والے غیر ملکی طلبہ کی معلومات اسرائیلی ایجنسی موساد کو فراہم کر رہے تھے۔ بالخصوص ان طالب علموں پر گہری نظر رکھی جا رہی تھی جن کے بارے میں شک ہوتا تھا کہ یہ مستقبل میں کسی ملک کی دفاعی صنعت میں کام کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کی منصوبہ بندی دیکھیں کہ زمانہ طالب علمی سے ہی مستقبل کے انجینئرز اور سائنٹسٹ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ترک انٹیلیجنس کی ساری توجہ پکڑے جانے والے 5 گروپس میں سے ایک ایسے گروپ پر ہے جس کے ممبرز کا کام موساد کے دیگر ایجنٹس سے ملاقات کرنا اور معلومات کا تبادلہ کرنا تھا۔ ترک حکام کو امید ہے کہ اس گروپ سے تفتیش کے نتیجے میں مزید اسرائیلی جاسوسوں کو پکڑا جا سکے گا۔ ترکی میں موساد کا طریقہ واردات کچھ اس طرح تھا کہ اس گروپ کی طرف سے حاصل کردہ ایسی معلومات جو اسرائیل کے لیے اہم ہوں، انہیں فیلڈ آفیسرز، جنہیں جاسوسی کی دنیا میں کیس آفیسرز کہا جاتا ہے، ان کے حوالے کی جاتی تھیں۔ اس کے بدلے موساد گروپ ممبرز کو معلومات کی حساسیت کی نوعیت پر رقوم فراہم کرتی، یعنی ترک یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلبہ کی نجی معلومات جتنی کام کی ہوتی اتنے ہی زیادہ پیسے دیے جاتے۔ پاکستان کی طرح ترکی نے بھی اسرائیل کا ایک کلبھوشن یادیو یعنی گروپ کمانڈر پکڑا ہے، جس کا نام فی الحال نہیں بتایا گیا، بلکہ اسے AB کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جاسوس اس پورے نیٹ ورک میں کمانڈر کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کا کام ترکی میں رہنے والے فلسطینیوں کی جاسوسی کرنا تھا۔ یہی AB جاسوس رقوم کا لین دین کرتا تھا، یعنی اسرائیل سے آنے والے پیسے آگے بانٹتا تھا۔ ممکنہ آپریشن کی بھنک پڑنے پر جون 2021 میں یہ کمانڈر مالٹپے ڈسٹرکٹ میں غائب ہو جاتا ہے تاکہ ترک سیکیورٹی فورسز کو گمراہ کیا جا سکے، لیکن MIT یعنی ترک خفیہ ایجنسی پہلے ہی سے اس پر نظر رکھ رہی تھی، تو اس کا غائب ہونا بھی ترک خفیہ ایجنسی کی نظر میں تھا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ AB یعنی اس نیٹ ورک کا گروپ کمانڈر AZ نامی فیلڈ آفیسر سے رابطے میں تھا، جو کہ اسرائیلی پاسپورٹ کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ نیٹ ورک کمانڈر AB کو اسرائیل کی جانب سے اس سال یعنی 2021 میں $10,000 ادا کیے گئے۔
رپورٹ میں باقی جاسوسوں کی بھی تفصیلات بتائی گئی ہیں، لیکن انہیں میں اسکپ کر رہا ہوں۔ کام کی باتیں شیئر کر دوں کہ ترک خفیہ ایجنسی کی جانب سے اسرائیل کے اس جاسوس نیٹ ورک کے کام کرنے کا پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ یہ نیٹ ورک غیر ملکی طلبہ بالخصوص فلسطینی طلبہ پر نظر رکھتا تھا اور ان کی سرگرمیوں کی رپورٹ بنا کر ہر بچے کا ایک پروفائل تیار کیا گیا تھا اور یہ رپورٹ موساد کو بھیجی جاتی تھی۔ ترکی میں رہ کر اسرائیل سے رابطے کے لیے یہ نیٹ ورک پروٹون میل کا استعمال کرتا تھا، جو کہ ایک انکرپٹڈ ای میل سروس ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس ای میل سروس کے ذریعے بھیجی جانے والی ورڈ ڈاکومنٹس کی فائلز بھی انکرپٹڈ ہو جاتی ہیں، یعنی انہیں کوئی تھرڈ پارٹی ڈیکرپٹ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے جعلی موبائل نمبر جنریٹ کیے جاتے تھے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ رپورٹس کے بدلے میں 15 رکنی نیٹ ورک کو رقوم ویسٹرن یونین منی گرام کے ذریعے بھجوائی جاتی تھی اور کئی بار بٹ کوائن کا بھی استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ان ایجنٹس نے کوریئر سسٹم بھی استعمال کیا، یعنی شخصی منتقلی، یعنی اسرائیلی سفارت خانے سے کسی شخص کو رقم کے ساتھ بھیجا گیا اور یہ ایجنٹس اس شخص سے پبلک مقامات پر رقم وصول کرتے پائے گئے۔ یہ ابتدائی معلومات ہیں جو ترک خفیہ ایجنسی نے جاری کی ہیں۔ مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ اس سے بڑھ کر ہنگامہ خیز معلومات سامنے آئیں گی۔ اب چلتے چلتے بس آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل ان ممالک میں جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا ہے جن سے اس کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہوں۔ اسرائیل کی جانب سے امریکہ تک کو معاف نہیں کیا گیا اور اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے ہی وقتاً فوقتاً امریکہ کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جا چکا ہے۔ تازہ ترین واقعہ 12 ستمبر 2019 کو پیش آیا تھا جب ٹرمپ دور حکومت میں اسرائیل وائٹ ہاؤس کے اطراف مشکوک ڈیوائسز کو تنصیب کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس پر کافی لے دے ہوئی تھی، لیکن مضبوط اسرائیلی لابی کی وجہ سے کوئی ایکشنیبل موومنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس سے پہلے 1987 میں اسرائیلی جاسوس جوناتھن جے پولارڈ کو امریکی ایجنسی FBI نے گرفتار کیا تھا اور کچھ مہینوں پہلے انہوں نے اپنے انٹرویو میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا دفاع کیا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ انہیں امریکہ کی جانب سے 30 سال کی سزا ہوئی تھی۔ 30 سال قید کی سزا پوری کرنے کے بعد اب یہ اسرائیل میں ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کی جانب سے برطانیہ میں بھی جاسوسی کی گئی اور برطانیہ کے پاسپورٹس چوری کر کے ان کا استعمال کرتے ہوئے موساد کی جانب سے UAE میں کچھ فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی۔ اسی سال 5 اپریل 2021 کو ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیلی جاسوس کو گرفتار کیا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی نے اپنے جاسوس دنیا کے ہر ملک اور ہر کونے میں پھیلا رکھے ہیں جو ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں، صرف اس لیے کہ اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عرب ممالک میں تو اس سے بھی برا حال ہے کہ وہاں اسرائیلی جاسوس دندناتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے آج مسلم امہ میں اتحاد و اتفاق اور مشترکہ موقف کی کمی نظر آتی ہے، اور یہ اسرائیلی آسیب ہی ہے کہ آج مسلم امہ آپس میں ہی دست و گریباں نظر آتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم دنیا آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ مضبوط بنائے تاکہ موساد جیسی خونی تنظیم کو مسلم دنیا میں پنپنے کا موقع نہ مل سکے۔ تو اب تک کے لیے اتنے تھا۔ ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر، چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔